دنیا کی تاریخ میں چند ایسے نام ہیں جو صدیوں بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ تاریخ جن سپاہیوں کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے، جن کا ذکر ہو تو فتح، عزم اور جنون کا تصور ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے سپاہی کی جس نے اپنی جوانی میں وہ سب کر دکھایا جو بڑی بڑی سلطنتیں مل کر بھی نہیں کر سکی تھیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکندر اعظم کی، جسے دنیا دی گریٹ الیگزینڈر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سکندر اعظم 356 قبل عیسوی میں میکڈونیا کے ایک شہر پیلا میں پیدا ہوا۔ تاریخ کے فاتح سپاہی کا آغاز 12 سال کی عمر میں کچھ ایسے ہوا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک وحشی گھوڑا لایا گیا جو دیکھنے میں اتنا خطرناک تھا کہ جنگجو اس کے قریب تک نہیں جاتے تھے۔ بادشاہ کے ماہر گھڑ سواروں نے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اسے قابو کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بادشاہ کا 12 سالہ بیٹا آگے بڑھا۔ اس نے گھوڑے کو غور سے دیکھا۔ دراصل گھوڑا سورج کی طرف کھڑا تھا اور وہ اپنے ہی سائے سے ڈر رہا تھا۔ لڑکے نے اس کا منہ سورج کی مخالف سمت میں کر دیا، جس سے اس کو اپنا عکس نظر نہ آئے۔ ایسا کرتے ہی گھوڑا چپ چاپ کھڑا ہو گیا اور لڑکے نے اس پر پورا قابو حاصل کر لیا۔ لڑکے نے گھوڑے کی پیٹھ کو سہارا اور گھوڑا بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا اور پلک جھپکتے ہی بچہ اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ اور درباری حیران رہ گئے۔ بڑے بڑے سپاہی جہاں ناکام ہو گئے، اس چھوٹے سے بچے نے کمال کر دیا۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت آگے جائے گا اور یہ اپنا نام بہت روشن کرے گا، اور یہ بچہ تاریخ میں بہت بڑا جنگجو بنا جسے ہم سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے لڑکے کی مہارت اور ذہانت نے اسے کیسے اس ساری دنیا کا مالک بنا دیا۔ سکندر اعظم صرف 20 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھ گیا اور 25 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے طاقتور ایرانی سلطنت کو پچھاڑ دیا، اور 32 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے طاقتور لیڈر بن گیا۔ سکندر اعظم جب 13 سال کا تھا تو اس کے والد نے اسے مشہور زمانہ سائنسدان ارسطو کے حوالے کر دیا۔ ارسطو نے اسے صرف فلسفہ ہی نہیں سکھایا بلکہ اس کی سوچ کو وسیع کر دیا۔ ارسطو نے 13 سے 16 سال کی عمر میں اسے فلسفہ، جنگی مہارت، حکمرانی، جنگی حکمت عملی، منطق، طب اور سائنس کا علم دے دیا۔ ایک دن ارسطو نے اسے کہا، یہ دنیا صرف ایک نقشہ ہے، تمہارا ہاتھ جیسے چاہے اسے کھینچ سکتا ہے، تم زمین کی لکیروں کو بدل سکتے ہو اگر تم اپنی سوچ کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ یہ الفاظ محض ایک تعلیم نہیں تھی بلکہ اس کے دل میں لگائی گئی ایک چنگاری تھی۔ سکندر کھڑا ہوا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس دنیا پر میں راج کروں گا۔ اس کو چھوٹی سی عمر میں ہی خود پر اتنا یقین تھا کہ میں ایک دن اس دنیا پر راج کروں گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا صرف میکڈونیا ہی نہیں، ایشیا، یورپ اور وہ زمینیں جس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سنا تھا۔ نہ صرف وہ تلوار میں مہارت حاصل کرے گا بلکہ انسان کے دلوں، ان کی سوچ پر بھی حکومت کرے گا۔ سکندر کی جب عمر 20 سال کی ہوئی تو اس کے والد کا قتل ہو گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ قتل ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہوا، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ قتل اس کی ماں نے کروایا تھا، کیونکہ سکندر کے باپ نے اس کی ماں کو چھوڑ کر ایک نئی شادی کر لی تھی۔ سکندر کی ماں کو سکندر کے علاوہ کوئی اور وارث ہونے کا خدشہ تھا۔ سکندر 20 سال کی عمر میں اب شہنشاہ بن گیا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں سلطنت کے انتظامات سنبھالنا
بہت مشکل تھا۔ میسیڈونیا کے شہر میں کئی دشمن تھے، اب یہ افواہیں دور دور تک یونان میں پھیل گئیں۔ وہاں مشہور ہو گیا کہ میکڈونیا کی ریاست میں ایک بچے کو شہنشاہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ اچھا موقع ہے سلطنت کو پلٹانے کا۔ والد کے قتل کے بعد الیگزینڈر نے کافی اچھا سنبھالا۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد ہر طرف بغاوت پھیل گئی، لیکن اس نوجوان بادشاہ نے حیرت انگیز فیصلے کیے۔ لوگوں نے سوچا کہ یہ نوجوان بادشاہ تو چند ہی دن حکومت کر سکے گا۔ الیگزینڈر نے سب سے پہلے اپنے اندر موجود غداروں کو ڈھونڈا اور انہیں ختم کر دیا اور اپنی سلطنت میں استحکام لایا، اور یونان کی ان بڑی ریاستوں کو جھکایا جو یہ کہتی تھیں کہ فلپ کے بعد یہ سلطنت ٹوٹ جائے گی۔ ایک شہر میں بغاوت شروع ہوئی تو اس نے سارے شہر کو ختم کر دیا تاکہ اس سے دوسرے لوگ سبق سیکھیں۔